الحمدللہ میں اس کو آسان الفاظ میں بریف کر دیتا ہوں چونکہ یہ ایک پوری ڈاکٹرن ہے کہ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو عام مسلمان کو یہ بتا رہا ہے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. بس اب میرے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے، آپ جائیں گھر میں میرے بھائی خود قرآن پڑھیں، اگر اس میں وہ لکھا ہوا ہے تو میری بات درست ہے، اور اگر نہیں لکھا ہوا تو آپ مجھے پکڑ لیں. اس کے بعد اگر کوئی یہ کہ نہیں جب تک آپ ڈگری لائیں گے میں جو اپنے گھر میں رکھا ہے قرآن ہے یہ بھی نہیں مانوں گا، تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. ڈگری کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور بخاری میں تو یہاں تک آیا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا پہنچا دو. اچھا، نبی علیہ السلام نے کسی ڈگری کی بات نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. مثلا آج ہمارے پاس جو بڑے علماء ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب الرحمان صاحب، ان لوگوں سے اگر آپ سائنس کے اوپر بات کریں تو قرآن میں تو 1000 سے زیادہ آیات سائنس سے متعلق ہے، تو وہ آپ کو خود ریفر کریں گے کہ بھائی یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. اب میں اس کے لیے کسی جیولوجسٹ کے پاس جاتا ہوں، کسی اسٹرونومی کی فیلڈ کے بندے کے پاس جاتا ہوں، تو اس کی بنیاد میں مفتی کو جاہل نہیں کہہ رہا، اگرچہ اسے نہیں پتا اس کا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کی ڈیٹیلز اسے نہیں پتا، کوئی بڑی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن کا جو پرائمری مقصد ہے نا وہ ہے فکر آخرت، نصیحت. ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ یہ ہر انسان کے لیے کتاب کافی ہے، ہر انسان کے لیے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان قرآن نے کہا ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اچھا، صحابہ کرام کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، صرف سن کے اپنی زبان میں انہوں نے اس قرآن کے ذریعے دنیا میں صحبت تھی. آج بھی وہ صحبت اویلیبل ہے. وہ صحبت اس طرح اویلیبل ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت. اور غدیر قوم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت، قرآن کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اہل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. آج بھی الحمدللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی صحبت اویلیبل ہے، آپ کا وسیع قرآن ہے، سنت ہے، تو صحبت آج بھی اویلیبل ہے الحمدللہ. لیکن اگر ہم اس صحبت کو کسی شخصیت سے منسوب کر دیں گے نا آج کی، تو وہ ایک فرقے کی شخصیت تو ضرور ہوگی، دوسرا فرقہ تو اسے گمراہ سمجھے گا. یعنی اس ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی پبلک دیوبندیوں کے بڑے مفتی کو بھی کہتی ہے تو گمراہ ہے، یعنی جاہل سے بھی آگے کی ڈگری دیتے ہیں. اور ادھر دیوبندیوں کی پبلک بریلویوں کے بڑے عالم کو کہتی ہے جاہل. اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ ذرا دیوبندیوں سے ریفرینڈم کرائیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ بتا دیں گے آپ کو. اور آپ بریلویوں سے ذرا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آم کھانے چاہیے، پیڑ نہیں گرنے چاہیے، اور ہمیں دلائل کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے.